آپ نے فرمایا کہ جب نقصان کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی اور یہ غور کیا کہ کیا میرے مال کو اگر نقصان ہو جانے سے میرے دلی کیفیت جو میں عبادتوں میں ہوں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہوں، کیا اللہ کی مقبولیت اور اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کے ذریعے سے میرے دل میں کچھ کیفیت کی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، نقصان ہو یا فائدہ ہو سب برابر ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ جب اچھی خبر آئی تو دیکھا کہ مال کے آ جانے سے، نفع کے آ جانے سے میرے دل کی کیفیت میں کچھ نقصان ہوتا ہے کہ مال آ گیا، میں عبادتوں سے دور جاؤں گا، مال آ گیا، نفع آ گیا، اللہ کا متقی بننے سے مجھے رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہ فائدے سے میری دل کی کیفیت بدلی ہے، نہ نقصان سے میری دل کی کیفیت بدلی ہے، دونوں حالتوں میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین تھے، ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اس نہج کی زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے نا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، حرص، طمع۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا، اس نے بہت سارا مال کمایا، خزانہ جمع کیا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ایک محفوظ مقام پر اس کو اکٹھا کر کے بند کمرے میں رکھ دیا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک محافظ کو وہاں تعینات کر دیا، وہاں رکوا دیا کہ تم مال کی حفاظت کرو گے۔ اس رئیس آدمی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو عام لوگوں کے نظروں سے تو میرا مال محفوظ ہے، جا کر دیکھو تو صحیح ہے، تو خزانچی جسے میں نے حفاظت کے لیے ٹھہرایا ہے اس نے تو کہیں گھپلا نہیں کیا ہے، چوری تو نہیں کی ہے۔ اس آدمی کو، اس خزانچی جو محافظ تھا وہاں کا، اس کی اطلاع کیے بغیر، اس کے علم میں، اس کی نظروں میں لائے بغیر، اس کے پاس بھی بند کمرے کی ایک چابی تھی، چوری چھپے اس کمرے کے اندر داخل ہوا، خزانچی کو بھی پتہ نہ چلا، گیا جا کر اندر سے کمرہ بند کر لیا اور دیکھنے لگا کہ سونا اتنا ہے، چوری نہیں ہوا، چاندی اتنی ہے، چوری نہیں ہوئی۔ یہ مالدار صاحب تو کمرے کے اندر ہیں، مال کی جانچ کر رہے ہیں، اور اس خزانچی آدمی کی نظر پڑی کہ دیکھا کہ کمرہ کھلا ہے، شاید میں نے بھولے سے کمرہ کھلا رکھ دیا ہے، اس نے باہر سے لاک کر دیا، بند کر دیا، بند کر کے یہ اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اب کمرہ تو بند ہے، بہت زیادہ مجھے یہاں رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں اور ضروریات میں لگ گیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مالدار صاحب کمرے میں آئے ہیں، خزانچی کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد خزانچی نے کچھ دور سے بھی بدبو محسوس کی کہ کہیں سے گندی بدبو محسوس ہو رہی، کیا بات ہے؟ قریب جاتا گیا، دیکھا تو کمرے کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے جلدی بند کمرہ کھولا، دیکھا کہ مالدار صاحب ہیں جو مرے پڑے ہیں، سونے چاندی جواہرات کی جانچ کرتے کرتے، کوئی آدمی وہاں آس پاس نہ تھا۔ باہر سے آواز لگائی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، چیخا چلایا ہوگا، کتنا وقت آدمی چلائے گا، نہ کھانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے، چیختے چلاتے 3-4 دن کے بعد ان کی موت وہی ہو گئی اور وہ مرے پڑے ہیں۔ دیکھا کہ لالچ میں تھا یہ آدمی، دیکھنے کے لیے گیا ہے، مال تو ہے، محفوظ ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہے، سونا تو موجود ہے لیکن کھانا نہیں ہے، چاندی جواہرات تو موجود ہے لیکن پانی تو نہیں ہے، اور مال کی چیزیں تو، قیمتی چیزیں تو ضرور موجود ہیں
لیکن کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں ہے، تو وہ آدمی وہی اسی سونے پر اپنی جان دے بیٹھا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لالچ ہوتی ہے یہ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے محبوب ہیں، مال سے کیسی قناعت تھی آپ کی؟ ایک عورت نے ایک چادر جس نے خود اس کو نقش کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو سیا تھا، لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ اسے آپ اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائیں، کسی کو ہدیہ نہ دیں، آپ اپنے لیے اس کو استعمال فرمائیں۔ وہ دے کر چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد ایک آدمی آیا، صحابی رسول ہوں گے غالباً، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے بہت پسند ہے لیکن میں اسے خرید نہیں سکتا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے یہ چادر دے دیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر گئے، جا کر کوئی اور چادر موڑی اور اس چادر کو اس صحابی اور مسلمان کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ یہ چادر رکھ لو۔ دیگر صحابہ نے کہا کہ اے بھائی، یہ چادر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند آئی تھی، کسی عورت نے ہدیہ دیا تھا، وہ آپ نے مانگ لی۔ آگے سے صحابی رسول نے عرض کیا کہ اے دوست، میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ مجھے چادر کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے مانگا تھا کہ یہ چادر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چادر تھی، اور اس لیے میں نے مانگ لیا کہ آپ کی پسندیدہ چادر میرے پاس رہے، تاکہ میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں، رخصت ہو جاؤں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چادر سے مجھے کفن دیا جائے اور مجھے دفنایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر دے دی، وقف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام ایسے قانع تھے۔ تو دوسری چیز فرمائی کہ تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، بس اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہے، اتنا کافی ہے۔ تیسری چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت اور نصیحت فرمایا واحسن الی جارک تکن مؤمنا، تم پڑوسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، بہترین برتاؤ کرو، تم اچھے مسلمان کہلاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی موجودگی میں ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ ہرگز مسلمان نہیں، ہرگز مسلمان نہیں، ہرگز مسلمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون مسلمان نہیں، کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، پڑوسی کا احترام کیا جائے، پڑوسیوں کا لحاظ کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے حیات میں آپ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، ایک نوجوان تھا جو شرابی قسم اور کبابی قسم کا آدمی تھا۔ وہ رات بھر شراب کباب میں رہتا اور آپ رحمت اللہ علیہ عبادتوں میں، حدیثوں کے لکھنے میں، مسائل کے لکھنے میں مصروف رہ جاتے، تو یہ آدمی آپ کو تکلیف دینے کے لیے اور نوجوانوں کو جمع کر کے شور مچاتا۔ ایک موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب رحمت اللہ علیہ فجر کے لیے روانہ ہوئے تو مصلیوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے پڑوس میں جو نوجوان آپ کو پریشان کرتا تھا اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ آپ اس کی ضمانت کے لیے پہنچے، پولیس محکمے سے بات کی کہ آپ نے اس نوجوان کو کیوں قید کیا ہے، کوئی خاص وجہ ہو تو بتائیں ورنہ اس کو میں ضمانت دیتا ہوں، اسے رہا کر دے۔ آگے سے پولیس آفیسر نے کہا کہ حضرت نہیں، ہمیں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ یہ روزانہ آپ کو پریشان کرتا ہے، بھلے آپ نے ہمیں شکایت درج نہیں کروائی ہے لیکن ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میری وجہ سے آپ اس کو تکلیف اور اذیت میں نہ ڈالیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں اپنی ذات سے اس کو معاف کر دیتا ہوں اور میں ضامن اور ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اسے رہا کر دیں، میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف فرما دیں، کیونکہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ جب باہر آئے، باہر آنے کے بعد
یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضرت میں تو آپ کو جان بوجھ کر تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرتا تھا، لیکن آپ نے اسے مشکل وقت میں کہ جب اپنی ضمانت اور ضامن نہیں بن سکتے، آپ پڑوسی ہونے کی وجہ سے مجھ جیسے گنہگار نااہل آدمی کو درگزر کیا اور قید ہونے سے بھی آپ نے مجھے بچا لیا۔ یہی وجہ بنی آپ کا پڑوسی پر رحم کرنا اور رحم دلی کا اظہار کرنا۔ اس نے توبہ کی اور بقیہ تمام زندگی توبہ طائب رہ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر وہ سچا پکا مسلمان بن گیا۔ تو ایسے پڑوسیوں کے حقوق آپ نے فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ آدمی جتنا کماتا ہے، جو مال ہوتا ہے، اس کا مال صحیح مصرف میں لگ جائے، صحیح جگہ لگ جائے، اور اس کے مالدار ہونے اور اس مال کے ذریعے سے اس کی ضمانت مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کماتا ہوں تو میرا کچھ نہ کچھ مصرف، کچھ نہ کچھ مال میں محنت سے کماتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، اس کا ایک اچھی خاصی رقم وہ صدقے میں جائے، غریبوں کے حقوق میں جائے، راہ خدا میں اس کی تقسیم ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین امیر اور مالدار آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کا حساب لیں گے اور اس کا داخلہ جنت میں فرمائیں گے۔ وہ مالدار ہوگا جو اچھا کماتا بھی ہوگا، بیوی بچوں کا خیال بھی کرتا ہوگا، اس کے ساتھ راہ خدا میں اپنے مال کو لگاتا ہوگا۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر ہمارے مال کا بہترین مصرف مساجد، مکاتب اور مدارس ہے، اور اب ہمارے پاس تو تقاضا مدارس کا بھی نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو تقاضا آپ کی خدمت میں مکاتب کا بھی نہیں ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں یہ تقاضا ہے کہ مسجد کے لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ مال لگ جائے، مسجد میں آنے والے مصلیوں کے لیے سہولت ہو جائے، جمعہ میں آنے والے مصلیوں کے لیے بہترین سے بہترین سہولت ہو، اور ہم مسجد کی تعمیر میں اپنا مال زیادہ سے زیادہ لگائے۔ وہ بہترین مالدار آدمی ہے جس کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے احادیث طیبہ میں، اور فرمایا من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کسی آدمی نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جائیداد کے ذریعے سے ایک مسجد بناتا ہے، یا مسجد کا کچھ حصہ بناتا ہے، یا تھوڑا سا حصہ بھی بناتا ہے، یا کچھ مال بھی مساجد کی تعمیر میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین اور جنت کے شایع نشان ایک محل جنت میں تیار فرمائیں گے۔ اس آدمی کے لیے ہوگا جو مسجد میں، جو دنیا میں مساجد کی تعمیر میں اپنا مال لگاتا۔ میرے عزیزوں، آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات کے علم میں، آپ کی نظروں میں کوئی تقاضا ہے کہ ہماری اس مسجد میں، مسجد عرفات میں کافی عرصے سے ایک کوشش ذمہ داروں کی بھی، آپ حضرات کی بھی رہی ہے کہ جمعہ میں جو حضرات، جو ساتھی دور دراز سے ہماری اس مسجد کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے کی سہولت ہماری اس مسجد میں نہیں ہے۔ اس نیچے کے حصے میں الحمدللہ آسانی سے پڑھتے ہیں، اوپر کے حصے میں آسانی سے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تیسری منزل میں تعمیر کا کام الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون اور دعاؤں سے شروع ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ وقتاً فوقتاً اخراجات بڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ نیچے کا حصہ بھی الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے زینت کو پہنچا ہے، اس کے اوپر کا حصہ بھی الحمدللہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے زینت کو پہنچا ہے، اور اس کے اوپر کی منزل کا کام ہے، اس کی ذمہ داری بھی الحمدللہ جیسے آپ پہلے سے تعاون کرتے آ رہے، اب تقاضا اور ضرورت یہ ہے کہ اس موقع پر بھی الحمدللہ آپ آگے بڑھ چل کر ہماری اس مسجد کی تعمیرات میں کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا، کیونکہ اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔
इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के तमाम अंबिया के पैगंबर और रसूल हैं, वो जमानत देते हैं कि कुछ भी हिस्सा अगर कोई आदमी किसी के पास बहुत ज्यादा ताउन करने के लिए माल नहीं है, ऊपर का सारा हिस्सा वो नहीं बना सकता। कुछ ईंटें तो वो दिलवा सकता है, कुछ सीमेंट के बोरिए तो दिलवा सकता है, कुछ गारा मिट्टी तो दिलवा सकता है, कमबियां तो दिलवा सकता है। किसी न किसी मसरफ में जो तामीरात के काम में जो माल जो मटेरियल लगता है, उसमें जो जिस नई से खिदमत करना चाहे, तो मेरे दोस्तों अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है। और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े उलमा इकराम, हारून रशीद रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी मस्जिद तामीर फरमाई है, और इस उम्मीद के साथ कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी, सल्तनत खात्मा हो जाएगा सल्तनत का, मेरे जाने के बाद कुछ न कुछ मेरे हक में ईसाले सवाब होता रहे। उन्होंने एक मस्जिद की तामीर फरमाई, और उनकी ये नीयत थी कि इस मस्जिद की तामीर मैं खुद करूंगा, किसी का माल नहीं। एक नौजवान को पता चला कि बादशाह वक्त ने ऐलान किया है कि वो अपनी जाती मसरफ से मस्जिद बनाएंगे, उसका सवाब अकेले हड़पना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह उस सवाब के अंदर, उस अजर में, उस ईसाल में मैं खुद भी शरीक होना चाहता हूं। लेकिन उसके पास माल नहीं था, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा नहीं था। उसने ये कोशिश की कि मैं जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, सुबह से शाम तक जितना माल आएगा उस माल से मैं कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदूंगा, और चोरी चुपके से बादशाह को और उनके वजीरों को पता न चले, मैं चुपके से रात के अंधेरे में जाकर उस मटेरियल में इसको दाखिल कर दूंगा, किसी को पता न चले। बादशाह सलामत हारून रशीद रात में सो रहे हैं, देखा कि जन्नत ख्वाब में नजर आ रही है, देखा कि खूबसूरत हसीन महल इनके खुद का है, और देखा कि इनके पड़ोस में और हसीन और खूबसूरत महल है, और ये अपने महल से बाहर निकलकर उस महल को देखना चाहते हैं। मुझसे ज्यादा जो मैं खालिस मकसद और ईसाले सवाब के लिए मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ, मेरे पड़ोस में मुझसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत महल किसका है, अंदर दाखिल होना चाहते हैं। फरिश्ते रोक लेते हैं कि आप बादशाह अपनी जगह हैं, लेकिन इस महल के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। फरिश्ते अर्ज करते हैं, बादशाह कहते हैं कि नहीं, मुझे देखना है, एक मर्तबा मैं देख लूं। फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, आपने जिस इखलास के साथ, जिस इहसानियत के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस तरह रजा इलाही के साथ, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करने के साथ, जितने इखलास के साथ आपने मस्जिद तामीर करने का सोचा, अपने जाती मसरफ से सोचकर आपने जन्नत में जिस तरह का महल तामीर कर लिया है, जिस तरह का मकान आपने अपने अमल से, अपने माल से, इखलास से आपने बनवा लिया है, ये नौजवान भले चंद ईंटें इकट्ठा करके चोरी से आपके जखीरे में दाखिल किया है, लेकिन इखलास में, लिल्लाहियत में, तकवे में, खुलूस में बादशाह सलामत ये आपसे भी आगे निकल चुका है, क्योंकि इसने लगाया बहुत थोड़ा है, लेकिन नीयत इसकी खालिस थी। मेरे दोस्तों, ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं कि कुछ न कुछ माल हमारा, कि माहाना हम 50,000 कमाते हैं, तो कम से कम 5,000 जब तक मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, 5,000 रुपए में मस्जिद की तामीर में लगाऊंगा, मस्जिद की तामीर हो जाएगी, आने वाले मुसल्लियों को पैदा हो जाएगी, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी नस्लें पता नहीं इसाले सवाब करेंगी या नहीं, मेरे बीवी बच्चे पता नहीं मुझे याद रखेंगे या नहीं। जब तक मस्जिद अरफात में नमाजें होती रहेंगी, खिताबे जुमा होता रहेगा, बच्चे आकर तलबा पढ़ते रहेंगे, बच्चे मुअल्लिमात और पढ़ने वाली तालिबात आकर पढ़ते रहेंगी, मेरे दोस्तों मैं जमानत देता हूं मिंबर रसूल पर खड़े होकर, हर हरफ का अजर आपके नाम अमाल में क़यामत तक लिखा जाता रहेगा। आप इस बात को ज़हन नशीन कर ले। इसलिए आप हजरात से आजिज़ाना इल्तिमास और दरख्वास्त है कि जाते हुए जिम्मेदारों से आप हजरात मुलाकात करें, तामीरात में क्या क्या जरूरियात हैं, खंबी की जरूरत है, इतनी खंबी मैं दिलाऊंगा,
اور اینٹوں کی اتنی ضرورت ہے تو اتنی اینٹیں میں دلواؤں گا، اور چیزوں کی اتنی ضرورت ہے تو میری ذات کی طرف سے اتنا، میرے والد مرحوم بزرگوار کی طرف سے اتنا۔ میرے دوستوں، اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی ایصال ثواب کا نام ذخیرے میں داخل کر کے جائیں، اللہ تبارک و تعالی مسجد کا تعمیرات کا کام مکمل فرمائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں قیامت تک اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا